بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم خبریں آپ کے لیے، 2-3 خبریں آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک ہے جنرل عاصم منیر، نئے چیف آف آرمی اسٹاف اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں اور انہوں نے اپنی ترجیحات کا اعلان کر دیا ہے۔ باقاعدہ طور پہ ترجیحات کا اعلان کیا ہے، ان کی ترجیح کیا ہوگی اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کی پالیسی کیا ہوگی، خاص طور پہ پروفیشنل افیئرز میں اور پاکستان کے جو مجموعی امور ہیں اس میں پاکستان سے متعلق، پاکستان کے دفاعی معاملات سے متعلق، پاکستان کی دفاعی پالیسی کیا ہوگی اور آگے آنے والے دنوں میں وہ کیا کیا اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں، اس بارے میں انہوں نے واضح طور پہ 2 ٹوک انداز میں کچھ باتیں کنوے کر دی ہیں۔ تو آپ سے ایک تو وہ شیئر کروں گا، دوسرا ایک اہم معلومات آپ سے میں آپ کو بتاؤں گا، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، براہ راست جو میرے علم میں چیز تھی، اور وہ ہے اسد مجید صاحب۔ پہلے ذرا یہ معاملہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسد مجید صاحب کو سیکرٹری خارجہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر اسد مجید پاکستان کے امریکہ میں سفیر تھے اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہوتے ہوئے انہوں نے ایک سائفر، ایک مراسلہ گورنمنٹ آف پاکستان کو، اپنی حکومت کو بھیجا تھا اور وہ پھر سائفر کے نام سے مشہور ہوا اور پھر ساری کی ساری پالیٹکس جو ہے وہ سائفر کے ارد گرد گھومتی رہی اور اس میں بہت ساری باتیں کی جاتی رہیں اور سائفر میں وہ کون تھا، یہ باتیں بہت زیادہ منظر عام پہ ہیں کہ وہ کون تھا جس کا سائفر میں ذکر ہے اور جو امریکی حکام کو، امریکہ کو، امریکی حکومت کو معلومات فراہم کر رہا تھا پاکستان کے داخلی معاملات کے متعلق، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے متعلق اور پاکستان کے خارجہ تعلقات کے بارے میں امریکہ کو کون انفارمل وے میں انفارمیشن پرووائڈ کر رہا تھا، کیونکہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ تھا۔ اس لیے اسد مجید صاحب نے وہ ایک خط تحریر کر دیا جس کو سائفر کہتے ہیں، عرف عام میں سائفر ایک خفیہ کوڈ کے ساتھ خط لکھا جاتا ہے۔ جو کچھ بھی کسی ملک میں ہو رہا ہو پاکستان سے متعلق، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان سے متعلق کسی بھی ملک میں کچھ بھی سوچا جا رہا ہے، کچھ بھی باتیں، تو وہ سائفر کے ذریعے بھیجی جاتی ہیں، کوڈ کے ذریعے بھیجی جاتی ہیں، پھر ڈی کوڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ڈی کوڈ کرنے کے بعد اس پہ دفتر خارجہ اور حکومت پاکستان اس پہ غور کرتی ہے۔ تو یہ ایک چیز آئی تھی، اس میں پہلے تو اس کو کہا گیا کہ یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے۔ تو پہلا جب یہ سائفر پہلا آیا اور جب عمران خان صاحب نے اس کو لہرایا تو اس کے بعد مجھے جو پہلی کال آئی وہ یہ تھی کہ جناب عمران خان صاحب نے ایویں خام خواہ جلسہ عام میں یہ لہرانا شروع کر دیا ہے اور ان کو کہیں اگر یہ سچے ہیں تو آپ ان کو لے کے جائیں، قومی سلامتی کمیٹی میں لے کے جائیں، پارلیمنٹ میں لے کے جائیں، وفاقی کابینہ میں لے کے جائیں، وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بلائیں اور وہاں پہ ساری چیزیں ڈسکلوز کریں اور وہاں پہ جا کے بتائیں یہ خط لہرانے کی کیا ضرورت تھی۔ ہم نے اپنے پروگرام میں یہ بات ڈسکس کی، ہم نے کہا بات تو ویلڈ ہے اور یہ بات صحیح ہے۔ تو جب ہم نے یہ بات اپنے پروگرام دا رپورٹرز میں ڈسکس کی تو عمران خان صاحب نے وہ سارے کے سارے پروسیس سے اس سائفر کو گزار دیا اور جب اس سائفر کو اس پروسیس سے گزارنا شروع کر دیا، یعنی کہ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بلا لیا، اتحادیوں کا اجلاس بلا لیا، پارلیمانی کمیٹی کو بھی بتا دیا، سب کو بتا دیا کہ جناب اس طریقے سے ہمیں موصول ہوا۔ پہلے تو اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی اور یہ بات فیکٹ ہے کہ اس کو چھپایا گیا، یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں ان ڈیٹیل، اس میں ضروری اب دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اب فوکسڈ جو اس وقت تازہ ترین بات ہے وہ بتاتا ہوں، فریش انفارمیشن جو ہے۔ اسد مجید قومی سلامتی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہو گیا، اس میں مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ جب یہ معاملہ پھیلنے لگا تو پھر جن صاحب نے مجھے فون کیا تھا انہی صاحب نے دوسرے لوگوں کو، یعنی کہ میرے ہی میڈیا کے دو کولیگز کو، دوستوں کو، ان کو بالکل دوسری لائن دینا شروع کر دی کہ یہ تو ہے ہی جھوٹ، یہ تو ہے ہی فراڈ، اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں، عمران خان صاحب بالکل اس کو ایمی ہائپ کریٹ کر رہے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ ڈیبیٹ شروع کروا دی گئی، سچ اور جھوٹ کی یہ ڈیبیٹ شروع کروا دی گئی اور اس میں رپورٹرز کو، خاص طور پہ اینکرز پرسن کو بلا کے انڈیویجولی اور واٹس ایپ کے ذریعے کنوے کیا گیا کہ نہیں آپ یہ نیریٹو بنائیں۔ انہوں نے وہ نیریٹو بنانا شروع کر دیا
اب اس پہ بحث ہوتی رہی، میڈیا میں یہ چیز آ گئی اور یہ سائفر جو ہے وہ چھا گیا اور اس نے یہ تحریک عدم اعتماد کو ایک امپورٹڈ حکومت اور ایک مراسلہ سرکار کی ثابت کر دیا اور وہ امپورٹڈ حکومت کے نام سے مشہور ہونے لگی، جس کا جناب باجوہ صاحب نے اپنی آخری تقریر جو شہداء کی تقریب تھی وہاں پہ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ سلیکٹڈ اور امپورٹڈ۔ تو بہرحال یہ باجوہ صاحب کے سوار ہونے شروع ہو گیا یہ سائفر کا معاملہ۔ اس کے بعد جب دوسری قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں اسد مجید صاحب کو بلایا جاتا ہے۔ اچھا پہلے ایک بات بتا دوں کہ اس میں جو مریم نواز صاحبہ آئیں، اچھا مجھے نہیں اب معلوم کہ مریم بی بی کو کون فیڈ کر رہا تھا، مریم بی بی نے سیدھا کہہ دیا کہ جناب یہ تو اسد مجید صاحب سفیر صاحب کو بلائیں، ان کو چارج شیٹ کریں، ان کو یہ کریں، ان کو وہ کریں، پوری کی پوری پریس کانفرنس کر دی، ایک میڈیا ٹاک کر دی، اور وہی الفاظ جو جن صاحب نے میرے ساتھ بات کی تھی وہی الفاظ کم و بیش مریم بی بی کے تھے، اور پھر مریم بی بی کے اور آئی ایس پی آر کے آپس میں نیریٹو ایک ہو گیا اس معاملے میں، اور دونوں کا نیریٹو ایک، اور پھر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا شروع کر دی گئی۔ اس پہ حیرانی ہوئی ہمیں کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال پھر اسد مجید صاحب کے خلاف کارروائی کا سوچنا شروع کر دیا گیا کہ اسد مجید صاحب نے اپنی طرف سے یہ کیسے کر دیا، یہ تو ایک امبیسیڈر کا خط ہے، یہ امبیسیڈر کی سوچ ہے، یہ امبیسیڈر کی رائے ہے، اور یہ امبیسیڈر نے ایک آگ لگانے کی کوشش کی ہے، تو ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے، ان کو معطل کیا جائے، اس طرح کی باتیں شروع کر دی گئی۔ پھر یہ کہا گیا کیونکہ ان کا ٹینور پورا ہو چکا تھا، ان کو برسلز میں سفیر تعینات کر دیا گیا، پھر انہوں نے کہا گیا ان کو نوازنے کے لیے کہا گیا، اور پھر ان کو فرار کروا دیا گیا ہے برسلز، یہ بات بھی کی گئی، اور یہ مریم بی بی کی طرف سے آئی۔ اس پہ حیرت ناک بات تھی کہ یہ ساری باتیں کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہوا یہ کہ دوسری قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں اسد مجید صاحب بنفس نفیس خود پہنچے، اور انہوں نے ان کو پہلے تو مینج کرنے کی کوشش کی گئی باقاعدہ طور پہ، پہلے تھوڑا سا برائب اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا ڈرایا ورایا بھی گیا، لیکن ظاہر ہے وہ سینئر موسٹ سفارتکار تھے، اور انہوں نے جب کمیٹی کا اجلاس ہوا تو انہوں نے اپنی ایک ایک لفظ پہ مہر تصدیق ثبت کی کہ جو کچھ میں نے سنا اور جو الفاظ تھے امریکی حکام کے، وہ الفاظ میں نے ایز اٹ از جو انہوں نے بولا وہی میں نے تحریر کی ہے۔ اور یہ صرف اسد مجید صاحب یعنی کہ ہمارے ایمبیسیڈر نے ہی نہیں بھیجا تھا، بلکہ جو ڈیفنس اٹاشی تھے انہوں نے بھی رپورٹ کیا تھا جی ایچ کیو کو، دونوں سائڈوں سے رپورٹ ہوا تھا، جس میں جو بات بنیادی طور پہ غلط تھی، کیونکہ دورہ روس وہ پاکستان کی قومی خارجہ پالیسی کا حصہ تھا عمران خان صاحب کا، لیکن امریکہ کو بتایا گیا کہ یہ تو عمران خان صاحب خود جا رہے ہیں، ہمارا کوئی رول نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ریاست کی پالیسی ہے، یہ ان کو بریف کیا گیا، جو کہ بالکل غلط تھا۔ اور بعد میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نیو یارک میں بیٹھ کے، واشنگٹن میں بیٹھ کے پریس کانفرنس میں یہ بات بتا دی اور اس کو انڈورس کیا کہ وہ قومی خارجہ پالیسی کا حصہ تھا دورہ روس جو وزیر اعظم عمران خان نے کیا تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اسد مجید صاحب جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے ایک ایک بات کی تصدیق کر دی، اور جب انہوں نے تصدیق کر دی تو پچھلے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی کارروائی کو بھی انڈورس کروایا گیا، اور وہ کروایا پاک فضائیہ کے سربراہ نے اور سدھو صاحب نے، انہوں نے اس کو انڈورس کروایا، انہوں نے کہا جی پچھلی جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اس کے اعلامیوں کو بھی انڈورس کریں، جس میں اس کو بلنٹلی انٹرفیئرنس کہا گیا تھا، پاکستان کے اندرونی معاملات میں بدترین مداخلت اور ڈیمارش کیا گیا تھا یہ۔ اچھا اس میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ جو مراسلہ چھپایا گیا تھا شروع میں تو کوئی ریاکشن نہیں گیا ہمارے سفارت خانے امریکہ میں، جب کوئی ریاکشن نہیں گیا ایمبیسیڈر صاحب کو شک ہوا اسد مجید صاحب کو، تو اسد مجید صاحب نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا کہ بہت ہی میں نے امپورٹنٹ ایک سائفر بھیجا ہے، اس پہ کوئی رد عمل نہیں آیا اور اس پہ کوئی گائیڈ لائن نہیں آئی۔ تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ کون سا سائفر، کون سا خط؟
تو جب انہوں نے پوچھا کہ کون سا سائفر، تو انہوں نے کہا جی یہ اس طریقے سے محتاط گفتگو کرتے. انہوں نے کہا کہ میں نے. اس کے بعد انہوں نے سیکرٹری خارجہ سے پوچھا، تو سیکرٹری خارجہ نے جب نیچے تو پتہ چلا کہ جی بالکل آیا ہوا ہے اور وہ دبایا ہوا ہے. تو اس طریقے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ملا تھا وہ، اور وہ فوراً انہوں نے عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیا، پرائم منسٹر کو. اور جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ سب کچھ پرائم منسٹر عمران خان کو پتہ چل چکا ہے، تو اس وقت باجوہ صاحب نے پرائم منسٹر اور باجوہ صاحب کی بات ہوتی ہے تو پرائم منسٹر کو کہا جاتا ہے کہ اس کو ابھی تک آپ نہ چھیڑیں، یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، اس کو نہ چھیڑیں. او آئی سی کی کانفرنس ہو رہی ہے، یا اس کو بھگتا لیں، او آئی سی کانفرنس ختم ہو جائے، اس کے بعد بات کریں گے. اب یہ 7 پیرالل چل رہا تھا، اور 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد پیش ہونا تھی، اور مراسلہ آ گیا تھا 7 تاریخ کو. چلتے چلتے یہ ساری باتیں ہوتی گئیں، اور اس کے بعد یہ پروسیس ہوتا گیا. لیکن وہ جو عمران خان صاحب کو لال بتی کے پیچھے لگایا جاتا رہا. بہرحال یہ بات تو ہو گئی یہاں پہ. اس کے بعد جب اسد مجید صاحب، جس دن یہ دوسرے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا اعلامیہ آتا ہے اور پچھلے کو انڈورس کیا جاتا ہے، تو مجھے ایک کال آتی ہے، اور وہ کال تھی باجوہ صاحب کی. تو باجوہ صاحب نے کہا کہ اسد مجید صاحب جو ہیں وہ یہ سائفر کا معاملہ انہوں نے کہا کہ بالکل اہمی ہے، بلشٹ ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. آج ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، قومی سلامتی کمیٹی کے دوسرے اجلاس میں سب کچھ ہو گیا ہے، اس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے، تو بس اس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا. اور اسد مجید صاحب آئے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے انٹرویو ہونے والے ہیں، 1-2 دن میں انٹرویو ان کے ہو جائیں گے. وہ خود آ کے بتا دیں گے، ساری بات حقیقت بیان کر دیں گے، اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ اسد مجید صاحب کا معاملہ ہوا. لیکن اس کے بعد پھر کچھ ٹی وی چینلز کو لگایا بھی گیا اس کام پہ کہ جی انتظار کریں، اسد مجید صاحب انٹرویو دیں گے. اور انٹرویو میں آ کے تو اسد مجید صاحب نے انٹرویو دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بتا چکا ہوں، اور یہ چیزیں انٹرویو میں ڈسکس ہونے والی نہیں ہیں. لہٰذا وہ اس کے بعد واپس گئے، اپنی ذمہ داریاں سنبھالی انہوں نے برسلز کی، اور یہ پھر معاملہ آگے بڑھتا گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اسد مجید صاحب، اب وہی اسد مجید صاحب جو ہیں جن کو مریم بی بی نے کہا تھا کہ ان کو فرار کروا دیا گیا، ان کو یہ کر دیں، ان کو وہ کر دیں، تو اب وہی اسد مجید صاحب کو وفاقی سیکرٹری، یعنی کہ سیکرٹری خارجہ، وفاقی تو ہیں ہی ہیں، سیکرٹری خارجہ ان کو تعینات کر دیا گیا ہے. اور پھر اسد مجید صاحب کو اس وقت کچھ آفرز بھی کی گئی تھی، اور ایک سینئر افسر کو بھیجا گیا تھا. تو سینئر افسر جس کو بھیجا گیا تھا اسد مجید صاحب کے پاس، اسد مجید صاحب نے جب ان کو ساری حقیقت بیان کی، تو وہ سینئر افسر بھی اسد مجید صاحب کا ہی ہو گیا تھا، ان کا موقف کا حامی ہو گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ڈٹے رہیں، اور آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں، میں نے جب بس میں نے فرض ادا کرنا تھا، بات ختم. تو یہ ہے جی وہ ساری کی ساری حقیقت جو کہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی تھی. تو اسد مجید صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. تو اب وہ سیکرٹری خارجہ ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اور اس سے باقی ساری حقیقت آپ خود ہی سمجھ جائیے گا کہ کیا ہے. اس کے بعد عاصم منیر صاحب کی طرف آتے ہیں. جی نئے آرمی چیف جب ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پہلا وزٹ کہاں کا کر رہے ہیں، پہلا دورہ انہوں نے کہاں کا رکھنا ہے، اس سے پالیسی کا تعین ہوتا ہے. اور جنرل عاصم منیر نئے چیف آف آرمی اسٹاف، انہوں نے پہلا دورہ کیا لائن آف کنٹرول آزاد جموں اینڈ کشمیر کا، اور پاک بھارت سرحد سے متصل لائن آف کنٹرول وہاں گئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جوانوں سے پہلا خطاب کیا، پہلا فوجی خطاب کیا. اور اس فوجی خطاب میں پہلا تو از خود یہ بتا دوں کہ ایل او سی پہ جانا ان کا یہ پہلا میسج ہے کہ ہماری پریورٹی مشرقی سرحدیں ہیں، اور مشرقی سرحدیں اور ہمارا دشمن جو ہے اس کو پیغام دینا تھا. کیونکہ پچھلے دنوں انڈیا کے آرمی چیف نے کچھ گفتگو فرمائی تھی، اور اس کا جواب جنرل باجوہ صاحب نے نہیں دیا تھا، اس کا جواب باجوہ صاحب نے نہیں دیا تھا، اور بہت تنقید بھی ہوتی رہی کیونکہ یہاں پہ اپنے جان کو لالے پڑے ہوئے تھے. تو آرمی چیف گئے ہیں، عاصم منیر صاحب لائن آف کنٹرول پہ گئے ہیں، آزاد جموں کشمیر پہ گئے ہیں،
اور وہاں پہ انہوں نے انڈیا کو بھی میسج دیا ہے اور کشمیر پالیسی کا بھی بتایا ہے کہ ہماری کشمیر پالیسی کیا ہے، کیا تھی اور کیا ہے اور کیسی رہے گی۔ لہٰذا یہ بڑا کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج چلا گیا ہے اور انہوں نے اپنے بھارت کو پہلا پیغام دیا ہے۔ تو لہٰذا اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ انٹرنلی بھی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا جب عمل پذیر ہوں گی۔ فی الوقت وہ اس اصول پہ کاربند ہے کہ انٹرنل معاملات، انٹرنل پوسٹنگ ٹرانسفرز، بریکنگ نیوز، خبریں، تصویریں، اشتہار بازی، تشہیر بازی، ایسا کچھ نہیں ہوگا اور اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ وہ گئے ہیں کور کمانڈر راولپنڈی، شاہد امتیاز صاحب، لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز نے ان کا استقبال کیا ہے اور ان کی اپائنٹمنٹ کا بھی کوئی بریکنگ نیوز نہیں چلوائی گئی، کوئی خبر نہیں چلوائی گئی، اس لیے کہ یہ انٹرنل پوسٹنگ تھی۔ آج پتہ چلا کہ لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز صاحب جو ہیں وہ کور کمانڈر پنڈی آ چکے ہیں۔ یہ عہدہ خالی ہوا تھا، ساحر شمشاد مرزا صاحب لیفٹیننٹ جنرل، ان کو پرموٹ کیا گیا تھا، آج کل وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہیں۔ اس کے بعد یہ عہدہ خالی تھا اور یہاں پہ شاہد امتیاز صاحب آئے۔ دوسرا ایک اور چیز، چلیں وہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، باقی پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔